فلسطین کے قریب ایک شہر ہے جسے بیر صبا کہا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور آج ایک بہت بڑا شہر ہے جسے بیر صبا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیر صبا اس جگہ کو یعنی 7 بکریوں والا کنواں، اس کو بیر صبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا جب واقعہ پیش آیا تو آپ جب آگ سے صحیح سلامت واپس تشریف لائے تو آپ نے اس جگہ سے جب ہجرت کی، بابل علاقے سے ہجرت کر کے آپ فلسطین کے قریب پہنچے، مصر سے ہوتے فلسطین کے قریب پہنچے، اس جگہ پر اس گاؤں میں آئے جسے اب بیر صبا کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال مویشی تھے، بکریاں وغیرہ تھیں۔ وہاں کے لوگ آپ کو شیخ صالح کہنے لگے، یعنی نیک بزرگ۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رہے اور آپ کی برکت سے وہاں پر خوشحالی آئی، کنویں جو ہے وہ پانی سے بھر گئے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، ہضم نہ ہوئی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کرنا شروع کر دی۔ اب بے ادبی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مویشی لے کر وہاں سے چلے گئے اور قریبی ایک شہر تھا جسے ہبرون کہا جاتا تھا، وہاں چلے گئے۔ آج اسے الخلیل کا شہر کہا جاتا ہے۔ اب وہاں جب آپ پہنچے تو جن لوگوں نے بے ادبیاں کی، جب یہ اگلے دن اپنے مویشیوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر جب کنویں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ کنویں کا سارا پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کنویں خشک ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور بے ادبی کی معافی مانگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا میں واپس تو نہیں جاؤں گا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری ان بکریوں میں سے 7 بکریاں لے جاؤ اور ہر کنویں کے پاس بکری کھڑی کر دینا، اللہ رب العزت کنویں کو پانی سے بھر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ان 7 بکریوں کو لے کر جب اس اپنے شہر پہنچے اور وہاں پر جب انہوں نے بکریوں کو ایک ایک بکری کو کنویں کے پاس کھڑا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد یا اگلے دن وہ کنویں جو تھے وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، اور اس طرح اس جگہ، اس گاؤں کا نام بیر صبا پڑ گیا، یعنی 7 بکریوں والا کنواں۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بے ادبی نہ کی جائے، ان کی بے ادبی سے بچا جائے، کیونکہ جو بے ادبی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والوں کو سزا کیا ملی کہ ان کے کنویں خالی ہو گئے، خشک ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جن کا ادب کرنے کا ہمیں شریعت حکم دیتی ہے، چاہے وہ والدین ہوں، استاد ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، ان کی بے ادبی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دلی سکون حاصل نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں رہتی، گھر بار کے معاملات میں برکت نہیں رہتی۔ تو یہ بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ کہیں پر ان کی بے ادبی تو نہیں کر رہے جن کے ادب کرنے کا ہمیں شریعت حکم دے رہی ہے۔ اگر ہم بے ادبی کرتے ہیں تو ہمیں سے بچنا چاہیے اور نیک بندوں کا، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں اور جن کے ادب کا شریعت نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔